عادل سمجھ بعض لوگ کہتے ہیں کہ بالکل یہ روحانی علاج معالجے کا کوئی دنیا میں موجود نہیں ہے، اور بعض لوگ بہت زیادہ اس پہ انحصار کرتے ہیں۔ اصل حقیقت سے آگاہ فرمائیے۔ روحانی علاج، ہم اس کو روحانی علاج کہہ دیتے ہیں، بظاہر تو اس کو روحانی علاج ہمارے یہاں مشہور ہو گیا۔ ہاں، اس کے اندر تو اس کو روحانی علاج نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اس میں عموماً کیا ہوتا ہے، یہ جنات جادو وغیرہ میں علاج ہوتا ہے، اور تو روحانیت تو ایک الگ ہی چیز ہے۔ اور دوسری بات یہ، اس کا بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا، جنات کا، جادو کا، اس کے علاج کا اور اس کے اثرات کا۔ اللہ جل شانہ نے قرآن کریم کے اندر سورۃ الجن اس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے آپ علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا اور اس کے اثرات آپ پر مرتب ہوا۔ آپ علیہ السلام بھولنے لگے تھے، کوئی کام نہیں کیا تھا، ایسا لگ رہا جیسے کر لیا ہے، اس طرح کی کیفیت ہوئی، اور پھر اس کا علاج بھی اللہ جل شانہ نے بتایا 2 فرشتے بھیج کر، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ پڑھ کے آپ علیہ السلام نے گرہ کھولی، اس سے وہ گرہ کھل گئی، ایک یہودی نے کیا تھا۔ تو اس کی حقیقت سے انکار تو نہیں کیا جا سکتا، اور البتہ یہ کہ اس کے لیے حفاظتی دعاؤں کا جو حصار ہے، جو آپ علیہ السلام نے صبح شام کی دعائیں بتائی ہیں، اس کا اہتمام کرنا ضروری ہے۔ بالخصوص رات کو سوتے ہوئے جو دعائیں ہیں کہ قل اعوذ بالفلق، قل اعوذ برب الناس ہے، قل هو اللہ احد ہے، یہ اپنے ہاتھوں پہ پڑھ کر اپنے پورے جسم پہ جہاں تک ہاتھ جا رہا ہے وہاں تک ہاتھ پھیرے، اور جہاں تک نہیں پہنچ پا رہا ہاتھ تو لیٹے لیٹے ان اعضاء کی نیت کر کے پھونک مار دے۔ آیت الکرسی ہے۔ تو یہ حفاظتی جو دعائیں آپ علیہ السلام سے منقول ہیں، ان پر انسان اس کا اہتمام کرے گا تو بہت حد تک ان اثرات سے محفوظ ہو جائے گا، لیکن اس کا انکار کرنا صحیح نہیں ہے، اس میں غلو کرنا بھی صحیح نہیں ہے۔ بعض لوگ کیا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے عاملین کے پاس چلے جاتے ہیں، اور بالخصوص عورتیں کچے عقیدے کی ہوتی ہیں، جلدی مان جاتی ہیں، اور وہ بھی نفسیات سے کھیل رہے ہوتے ہیں، ایسا ہوا ہوگا ویسا ہوا ہوگا، تو اس میں بڑے مفاسد لازم آتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے وہ اس میں غلو بھی صحیح نہیں ہے، اور اس کا بالکل انکار بھی صحیح نہیں ہے۔ حد میں رہتے ہوئے اس کا جتنا ثابت ہے تو یہ بات کو ماننا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔